داخل ہوا. تو جو ہے نا مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا. کس کے آگے؟ زید کے. جناب زید نے ہاتھ کو چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا. تو مولا علی نے زید سے پوچھا، زید تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ متقی بن کر کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو زید نے کہا، سرکار میرے پیچھے ملائکہ کے گروہ ہیں جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں زید جلدی سے اپنا ہاتھ مولا سے الگ کرو تاکہ ہم تمہارے ہاتھ کو چوم سکیں. یار ہم تمہارے ہاتھ کو چوم سکیں، اور پھر ہم نے واپس جانا ہے اور ملائکہ نے بھی آنا. تو وجہ ہے نا سامعین محترم، مومن میں اور متقی میں بڑا فرق ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، مومن وہ ہوتا ہے جو غائب اس کے سامنے نہیں ہوتا، اس کے سامنے سرکار ظاہر ہوتی. متقی وہ ہوتا ہے جو غائب پر ایمان لاتا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی کا درجہ کیا ہے، کمال کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی رزق تقسیم کرتا ہے. تو وجہ ہے نا متقی کا بڑا عہدہ ہے. بس میں اس کو تھوڑے اختصار سے آگے بڑھوں گا کہ ایمان جتنا بھی آپ اسلام کے حصے کر لیتے ہیں، دو حصوں میں، معذرت کے ساتھ میرے پاس اور لفظ نہیں ہے، پورے قرآن مجید کے، پورے تاریخ اسلام کے دو حصے کرتے ہیں. ایک جنگ خندق سے پہلے کا اسلام، پوری ذمہ داری سے، منبر کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور ایک جنگ خندق کے بعد کا اسلام. تو جو ہے نا کس سے پہلے کا اسلام؟ جنگ خندق سے پہلے کا اسلام. پورے قرآن مجید میں جنگ خندق سے پہلے اللہ نے کسی جگہ آمنو، ایمان، مومن ایسے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے. جنگ خندق کے بعد اللہ کا انداز بدلا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے. یہ جنگ خندق سے پہلے ایمان نہیں تو جنگ خندق کے بعد ایمان کہاں سے آیا؟ تو مولا کی حدیث سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ مولا نے جب سرکار جا رہے تھے تو مولا نے ارشاد فرمایا برز الایمان کلے علی الکفر کلے. پورے کا پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایک ہمارے گجر خان کے شاعر تھے، مولا انہیں غری کے رحمت کریں، پردہ کر گئے، خورشید حیدری صاحب. میں اس وقت مندرہ اسکول میں پڑھتا تھا. وہ مجھ سے ملنے کے لیے مندرہ اسکول میں آئے تو انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا ربائی کا. تو وجہ ہے نا مجھے وہ یاد آ گیا، وہ پڑھتا چلا. سوئے میدان شاہ مردان چلا جاتا ہے، سوئے میدان شاہ مردان چلا جاتا ہے، اور رسالت کا نگہبان چلا جاتا ہے. پھر نہ کہنا کہ پیغمبر نے دکھایا ہی نہ تھا، خوب پہچان لو ایمان چلا جاتا ہے. یا اللہ. تو سامعین محترم، معلوم یہ ہوا کہ مولا علی کی محبت دل میں ہو تو ایمانداری آتی ہے.
تو یہ ہے نا، تھوڑا سا آگے بڑھوں. ایمان کی حالت میں جب کوئی سرکار کو دیکھ لے تو وہ ہوتا ہے مومن. میں نے یہ جملہ کہا ہے، دلیل دینے چاہ رہا ہوں کہ ایمان کی حالت میں جب کوئی سرکار پر یقین کر لے تو وہ متقی ہوتا ہے. یہی بات کہی. تو اب میں بات کو آگے بڑھاؤں. سلمان نے دیکھا تو ایمان کا ہے 10واں درجہ. اویس نے دیکھا نہیں، توجہ ہے نا، لیکن یقین کیا بغیر دیکھے ہوئے، تو اویس جو ہے وہ مومن نہیں، توجہ ہے، متقی ہے. آگے چلوں، آگے چلتے ہیں. صلوات پڑھیں بابا ذکر اللہم صلی علی. اچھا، آپ نے ایک صدا سنی کربلا کے میدان کی، کیا حل من ناصر ینصرنا. یہ صدا کوئی اکیلی نہ تھی، اس سے پہلے بھی یہ صدا ہے. یوم الست میں اللہ نے یہ صدا دی، حل من ناصر ینصرنا. تو وجہ ہے کوئی مجھ اللہ کی مدد کرنے والا. سرکار فرماتے ہیں صرف ایک روح آگے بڑھی جسے حسین کہتے ہیں. حسین نے کہا لبیک. بس اب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کی آواز پر انبیاء تھے، مرسلین تھے، اولیاء تھے، فقراء تھے، تو وجہ ہے علماء تھے، حکماء تھے، سب میں سے صرف ایک روح آگے بڑھی جس نے لبیک کہا. تو وجہ ہے نا، جس نے اللہ کی صدا پر لبیک کہا. لیکن جب حسین نے یہ صدا بلند کی نا تو 71 آوازیں آئیں لبیک یا حسین. تو وجہ ہے 71، 72ویں حسین. سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا ابو الوفا سے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے، توجہ رکھیے میری بات ضائع ہو جائے خیر ہے، مولا کی بات نہ ضائع. مومن کے اقرار میں شک ہو سکتا ہے. کیا؟ مومن کے اقرار میں شک ہو سکتا ہے، متقی کے انکار میں یقین ہوتا ہے. وجہ ہے نا، متقی کے انکار میں یقین ہوتا ہے. بھئی مولا کا فرمان آگے بڑھا رہا ہوں کہ سرکار نے سلمان کو کہا، سلمان مجھے جانتے ہو؟ سرکار نہیں جانتا. ایک اور جگہ پہ مولا کہتے ہیں سلمان جاؤ حسنین کو قتل کر دو. امام ہیں، کہہ سکتے ہیں. سلمان دروازے پہ آ کے رک گئے، کہا واپس آ جاؤ. جب امام نے کہا ہے تو اس میں متزلزل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں جب امام کہہ دے کہ یہ کرو تو اسے فوراً کرنا چاہیے، کیونکہ امام کا حکم ہے. تو وجہ ہے نا، جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سلمان، مولا فرماتے ہیں مومن کے اسبات میں، اقرار میں شک ہو سکتا ہے، متقی کے انکار میں یقین ہوتا ہے. مولا نے کہا چلے جاؤ کربلا میں. امام کا حکم تھا، جانا چاہیے تھا،
وہ کہتے ہیں نہیں جائیں گے. تو وجہ ہے نا, متقی کے انکار میں یقین ہوتا ہے. میں خالی انسانوں کی بات نہیں کر رہا, بندوں کی بات نہیں کر رہا. سرکار نے گھوڑا اتارا نا دریا میں, کہا پانی پی لے, اس نے کہا نہیں پیتا. تو وجہ ہے نا, اور جس کا گھوڑا تقوی کی منزل پہ ہو, یا جس کا گھوڑا تقوی کی منزل پہ ہو, اسے امام المتقین کہلوانا زیب دیتا ہے. آگے چلے. میں نے شروع سے گفتگو کی تقوی کے بعد بندے کی. بندہ اسے کہتے ہیں, بندہ جو پابند ہوتا ہے, کچھ حدود کا کچھ قیود کا پابند ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں بندہ. آپ نے کبھی حجام کے پاس دیکھا ہوگا, اسے ہم کہتے ہیں نا کہ برا حال تھا یار تم نے بندہ بنا دیا. تھوڑی دیر پابندی کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے سفر کیا, بیٹھے, وہ اس نے کپڑا باندھا اور کچھ اوزاروں کے ساتھ آپ کی کانٹ چھانٹ کی, تو آپ بن گئے بندے. بندہ وہ ہوتا ہے جو کچھ حدود کا کچھ قیود کا پابند ہوتا ہے. اچھا, جب کبھی عربی میں ہم کسی لفظ کو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو اور ہم اسے سمجھنا چاہیں, تو اس کا جو متضاد حرف ہوتا ہے, جو اس کا الٹ ہوتا ہے, ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو وجہ ہے نا, جو اس کا الٹ ہوتا ہے. عربی لغت نکالیے گا گھر جا کے, آل عمران کی بات ہے. آج کل گوگل بھی موجود ہے, ڈکشنریز آن لائن ہیں, کہ آل عمران نے یہ بات کی, بندہ ایک لفظ ہے اور اس کے متضاد حرف کو حر کہتے ہیں. تو وجہ ہے نا, آزاد, حر کہتے ہیں. جناب حر نے, واقعات آپ کے سامنے ہیں, جو آپ نے سنا گزشتہ کئی اشروں میں جناب حر کے بارے میں. تو حر جو ہیں انہوں نے وہ سارے اسباب پیدا کیے. تو وجہ ہے نا, جو سرکار کو لے کر کربلا میں پہنچ گئے. جب کربلا میں پہنچے تو ایک بات ہے کہ عادت بدل سکتی ہے, تینت نہیں بدل سکتی. تو وجہ ہے نا, پتہ نہیں سرکار کو حر کی کیا ادا پسند آئی کہ سرکار نے آخری لمحے میں, چونکہ مولا اولی الامر بھی ہے, روح امر ہے اور مولا اولی الامر ہے, تو انہوں نے ایک لمحے میں حر کی وہ بندگی والی روح کھینچ کر اس میں حر کی روح ڈال دی, آزاد روح ڈال دی. حر نے فیصلہ کیا. حر نے جب فیصلہ کیا رات میں, تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ آزاد ہو کر فیصلہ کیا, پابند ہو کر فیصلہ نہیں کیا. حر نے آزاد ہو کر فیصلہ کیا. بھائی ہم سرکار کے با ایمان صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیکن حسین وہ بادشاہ ہے کہ جو حسین کو مان لیتا ہے اسے مولا حسین متقی کرتے ہیں, اور متقی کا پہلا درجہ ہے کہ وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے, حر علیہ السلام. تو ہم حر کا احترام اس لیے کرتے ہیں, بیٹا میرا آ گیا ہے, وہ آپ کو مولا کے فضائل و مصائب اور خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ پورے عشرے میں بہت خوبصورت سیروش میں گفتگو کی ہے, قصائد سنائے ہیں اور مولا کا مصائب سنایا ہے. میں کسی پابندی کی وجہ سے مصائب پڑھتا نہیں. مجھے آج زوار بھائی نے حکم دیا کہ آپ مصائب پڑھیں, تھوڑا سا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟
کل میں نے شہزادہ علی اصغر کی گفتگو کی تھی. جناب آقازادی جناب ام رباب، ان کے 2 تحفے، توجہ ہے نا، 2 تحفے. ایک کا نام ہے شہزادہ علی اصغر اور ایک کا نام ہے آقازادی جناب سکینہ. بی بی نے شہزادہ علی اصغر کو ڈالا مولا حسین کی گود میں اور شہزادی کو ڈالا آقازادی کی گود میں. توجہ ہے. نہ ہم مصائب پڑھ سکتے ہیں نہ ہم مصائب سن سکتے ہیں. مولا چوتھے امام علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. میں نے جب بھی یہ جملہ پڑھا میں نے مولا کو بڑا ہی سلام کیا روتے ہوئے. مولا فرماتے ہیں میں نے کربلا میں اتنا صبر کیا کہ اس کے بدلے میں اللہ نے میرے بابا حسین پر قیامت تک کے لیے صبر کو حرام قرار دیا. مولا کیا صبر کیا؟ 11 محرم کو جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تو ان سب کو ناکوں پر بٹھایا گیا. جتنی کنیزیں تھیں 9 کنیزیں تھیں. توجہ ہے نا، 9 کنیزیں تھیں مولا کی. ان کنیزوں کو ناکے پہ نہیں بٹھایا گیا. ٹھیک ہے، ناکے پر نہیں بٹھایا گیا، پیدل چلایا گیا. جب مولا نے دیکھا نا تو وہ بی بی بھی نظر آئی جسے سارے اس گھر میں اماں کہہ کے بلاتے تھے. کریم گھرانہ ہے یہ دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ کیسے وفا کرتے ہیں. جب دیکھا نا تو چوتھے امام علیہ السلام نے جتنے توق تھے انہیں حکم دیا کہ میرے گلے میں پورا نہ آنا. مولا کو بھی سب سے پہلے سواری پہ بٹھانے کے لیے سواری کو کھڑا کیا. ایک توق ڈالا وہ بھی پورا نہ آیا، دوسرا ڈالا وہ بھی پورا نہ آیا، تیسرا توق آیا. ان میں ایک توق ایسا تھا جسے جو پہن لیتا تھا وہ سواری نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ اس کے دائیں بائیں وزن اتنا ہوتا تھا کہ وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہو جاتا تھا. مولا نے اس توق کو اذن قبولیت بخشا اور اپنے گلے میں پہن لی. اب اس توق کی وجہ سے چوتھے امام علیہ السلام کسی سواری پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے. کیونکہ میری ماں پیدل چل رہی ہے. بس عزادارو سرکار چل رہے ہیں، قافلہ چلا. مولا حسین کی یہ بیٹی 4 سال یہ اونٹ سے گری. توجہ ہے نا، اونٹ سے گری. آخری جملے پڑھنے لگا. معذرت سے جتنے سادات ہیں جتنے مومنین ہیں ان کے ساتھ. اونٹ سے گری تو ایک دفعہ گری، پھر اونٹ چلائے گئے، دوسری دفعہ گری، پھر اونٹ تیزی سے چلائے گئے، پھر تیسری دفعہ. کیونکہ اسے سواری کا ڈھنگ نہیں آتا تھا بچی کو. جب گری نا تو شمر آگے بڑھا کہ حکم دیا شمر نے کہ اس بچی کو ایک ناکے پر باندھ دو. جب یہ کہا نا تو جناب سجاد کھڑے ہو گئے. کس کی جرت ہے کہ وہ میری بہن کو ہاتھ لگائے؟ جب یہ کہا نا تو شمر آگے بڑھا،
اس نے مولا سجاد کے ہاتھوں کو آزاد کیا، توق کو اتارا اور کہنے لگا سجاد ہم ہاتھ نہیں لگاتے، یہ لے رسیاں خود باندھ دے۔ اللہ اللہ